الرحمن الرحيم. وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا اللہ. فرما رہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے بڑے نقصانات ہیں، انسانی دل کے لیے بھی، انسانی بدن کے لیے بھی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور ان نقصانات کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. ما لا یعلمہ الا اللہ. آدمی گناہ کرتا ہے، اس سے اسے نقصان پہنچتا ہے، بدن کے لحاظ سے بھی، دل کے لحاظ سے بھی، دنیا کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی. اس نے گناہ کر لیا، جھوٹ بول لیا، اب بظاہر سمجھ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اس کا نقصان ہو گیا، دنیا کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی، جسم کے لحاظ سے بھی اور باطن کے لحاظ سے بھی ہو گیا. بس اوقات کوئی بیماری لگتی ہے تو فوراً پتہ نہیں چلتی، جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو پتہ چلتا وہ تو بیمار تھا. یہ نہیں کہ پہلے دن سے بیماری نہیں تھی، اسے پتہ نہیں چلا. اگر پہلے دن کسی طبیب کے پاس چیک کرا لے تو بس یہ بیماری شروع ہو رہی ہے. اسی طرح گناہوں کے زہریلا اثرات تو گناہ کرتے ہی شروع ہو جاتے ہیں. اس کی بس اوقات آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب یہ گڑھے میں گرتا ہے. اس کی آنکھ اس وقت کھلتی جب یہ گڑھے میں گرتا ہے، ورنہ گناہ کے زہریلے اثرات تو جیسے ہی گناہ کیا شروع ہو گئے. اسے پتہ تب چلا جب بالکل نقصان واضح ہو گیا، تب پتہ چلا اچھا یہ ہو گیا. جیسے کہا نا کہ بہت ساری بیماریاں ہیں، مریض کو پتہ نہیں چلتی، طبیب کو پتہ چل جاتی ہیں. مریض کو پتہ نہیں چلتی، ڈاکٹر کو پتہ چل جاتی ہیں. ہاں، اس لیے اللہ کہہ رہا کہ گناہوں کے بہت سارے نقصانات، گناہ کے زہر کے نقصانات ایسے ہیں جنہیں دنیا جانتی نہیں، صرف اللہ جانتا ہے. کیا نقصان ہو گیا اس کا؟ اللہ جانتا ہے کیا نقصان ہوا. تو ایسے نہیں کہ ایک آدمی نے بورڈ پہ نظر جما لی اور بد نظری کر لی اور کچھ نہیں ہوا، ایسا نہیں. وہ دوسری بات ہے کہ اس زہر کا اثر اس کے جسم میں عاد ہو گیا، اس کے دل میں عاد ہو گیا، اس کا دنیا میں کوئی نقصان تو طے ہو گیا، اسے پتہ نہیں چلا. ہو سکتا ہے اسے پتہ 10 سال کی بات پتہ چلے، 20 سال کی بات پتہ چلے، 5 سال کی بات پتہ چلے، 1 سال کی بات پتہ چلے. یہ ہو سکتا ہے وہ نقصان ہوتا رہے اور اسے پتہ ہی نہ چلے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ گناہ کا زہر کھائے اور اس کا نقصان اس کا نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے فرمایا کہ وَلِلْمَعَاصِي مِنَ الْآثَارِ الْقَبِيحَةِ الْمَذْمُومَةِ وَالْمُضِرَّةِ بِالْقَلْبِ وَالْبَدَنِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ. سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. بس اوقات آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کا زہر اس نے نگل لیا اور توبہ کے ذریعے اسے اگلا نہیں، نگل لیا. اللہ اس سے کوئی دین کا کام لینا چاہتا تھا، بظاہر کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن یہی نقصان ہوا کہ اللہ نے اس سے وہ دین کا کام نہیں لیا. اب اس کے خیال میں کچھ نہیں ہوا گناہ کا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کا نقصان کیا ہوگا. دین کا بڑا کام لینا تھا، گناہ کر لیا، اللہ نے بڑے کام کے بجائے چھوٹے پر ہی چھوڑ دیا. کسی نیکی کی بڑی توفیق ہونے والی تھی،
گناہ کر لیا، اس زہر کا اثر یہ ہو کہ اس بڑی توفیق سے محروم ہو گیا. یہ تو میں بتا رہا ہوں جو جنہیں زیادہ دوسرے انداز کا تھپڑ لگتا ہے، ورنہ یہ بات تو ہزاروں مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کوئی نعمت دے رہا ہوتا ہے یا دینے والا ہوتا ہے یا دے چکا ہوتا ہے، اور یہ گناہ کا زہر نگل لیتا ہے، اللہ اس نعمت سے اسے محروم کر دیتا ہے. کروڑوں نعمتیں ہیں اللہ کی، 3-4 غائب ہو گئی تو مجھے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن فرمایا ما لا یعلم الا اللہ، اللہ تو جانتا ہے نا کہ اس گناہ کا زہر کا اثر اس کی زندگی میں کیا پڑا ہے، کیا پڑا ہے. اللہ بھائی کوئی ہمیں ایسے زندگی کے دن نصیب فرما دے جو گناہوں سے پاک ہو جائے، گناہوں سے پاک ہو جائے. بظاہر میرے جھوٹ کو کسی کو نہیں پتہ چلا، لیکن ہے گناہ تو کیا ہوگا؟ بظاہر میری بدنظری کا کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن کی بدنظری ہے نبل سے اثر تو ہوگا، اثر تو ہوگا. فرمایا اتنے گناہوں کے زہریلا اثرات ہوتے ہیں کہ بس اوقات مریض کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کے اثرات کیا پڑے اس پر. ایک میں سے فرمایا حرمان العلم فإن العلم نور يقذفه الله في القلب والمعصية تطفئ ذلك النور. فرمایا گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ آدمی صحیح علم سے محروم ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے اتنے بڑے بڑے گناہ گار اور اتنا آج کل تو معلومات ہی معلومات ہیں. تو بھائی علم ایک نور ہے جس سے عمل کا راستہ کھلتا ہے، وہ تو آج نہیں ہے. علم ایک نور ہے جس سے منزل کا راستہ نظر آتا ہے، آدمی اس پہ چل پڑتا ہے، وہ تو آج نہیں ہے، وہ تو نہیں. معلومات بہت ہیں. ایک یہودی بھی قرآن کے بارے میں بڑی چیزیں گوئیاں کرے گا اور بڑی تفسیر بیان کرے گا، ایک عیسائی بھی کرے گا، لیکن جو علم کا نور ہے وہ تو نصیب نہیں ہوا. تو کوئی آدمی گناہ کا زہر کھائے اور اس کی زندگی پہ اثر نہ، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کرے یہ بات آ جائے نا، سچ کہہ رہا ہوں اپنی زندگی کو گناہوں سے بچانا آسان ہوگا. جیسے کہتے ہیں کوئی آدمی زہر کھا لے، اب تو اس کا نقصان ہو گئی، اب تو گیا. اللہ کرے ہمیں اپنے اللہ کی اور اپنے نبی کی بات پہ ایسا اعتماد آ جائے کہ اب گناہ ہو گیا، اب تو نقصان یقینی ہو گیا. تو پھر جیسے زہر سے بچتا ہے ایسے گناہ کے زہر سے بچے گا، جیسے سانپ اور بچھو کے زہر سے بچتا ہے ایسی گناہ کے زہر سے بچے گا، کہ اس کا اثر تو یقینی ہے. تو ان میں سے فرمایا کہ علم کا نور نہیں ملتا. بہت معلومات ہیں، لوگ بہت جانتے ہیں، لیکن علم ایک نور ہے جس سے منزل کا راستہ کھلتا ہے، وہ نہیں ہے آج. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے پاس آ کے بیٹھے، وقرأ علیہ اعجبہ ما رأى من فور فطنہ وتوقد ذکائہ. جب ان کے پاس جا کر پڑھنے لگے تو امام مالک امام شافعی کی ذکاوت اور ان کی ذہانت اور ان کے حافظے سے بڑے متاثر ہوئے. فقال انی اری اللہ قد القى على قلبك نورا فلا تطفئ بظلمة المعصیہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کے دل پر نور ڈالا ہے، نور، اپنی خاص روشنی ڈالی ہے. فلا تطفئ بظلمة المعصیہ، اسے گناہوں کے ظلمت سے بجھا نہ دینا، گناہوں کے ظلمت سے بجھا نہ دینا. ٹھیک ہے، تو گناہ کا اثر ہوتا ہے. اب میں سے طور پہ گناہ کیا اور حافظہ کمزور، حافظہ کی کوئی نہ کوئی برکت چلی گئی تو پتہ چلتا ہے ہمیں تو نہیں پتہ چلتا. اللہ کو پتہ ہے.
ذہانت کمزور ہو گئی، حافظہ کمزور ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا نا، ایک مرتبہ تو مدینہ کا گورنر تھا، ایک حضور کے زمانے کے بعد کی بات ہے، تو اس نے کہا یہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا، پتہ نہیں صحیح بھی بیان کرتا غلط بیان کرتا، اس لیے کہ صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حضور کی باتیں نقل کی، سب سے زیادہ۔ اس نے کہا میں اس کا جائزہ لیتا ہوں، اپنے خادم سے کہا تم ذرا پردے کے پیچھے بیٹھو اور جو یہ بتائے اسے لکھتے رہنا، لکھتے رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیثیں کہا تم حدیثیں سنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 100 حدیثیں سند کے ساتھ، کہ سند کے ساتھ یعنی اس نے حضور سے سنی، اس نے پھر اس سے سنی، اس نے اس سے سنی، میں نے فلاں سے سنی، یہ سند ہوتی ہے، اس کے ساتھ سنا دی حدیثیں 100 حدیثیں۔ تقریباً 1 سال کے بعد پھر اس کی دعوت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اور خادم سے کہا تھا دیکھنا جو پہلے ہم نے حدیثیں اسے سنی تھی 1 سال پہلے، آیا اسی ترتیب سے سناتا ہے، وہی سناتا ہے، یہ الفاظ میں فرق کرتا ہے؟ ہاں، جب دوبارہ کہا وہ جو آپ نے 1 سال پہلے حدیثیں سنائی تھیں، آپ تشریف لائے تھے، ہم چاہتے ہیں وہ دوبارہ سنا دیں، آپ حضرت دوبارہ سنا دیں، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں، ایک زبر کا زیر کا بھی فرق نہیں۔ تو یہ ذہانت کی برکت اور یہ نور جو بچتا ہے یہ تقوی کی برکت سے بچتا ہے، تقوی کی برکت سے۔ گناہوں کی نحوستوں سے ذکاوت چلی جاتی ہے، حافظے کی برکت چلی جاتی ہے، ہمیں پتہ چلے نہ چلے گناہ کا اثر، اس کا زہر کا اثر پڑتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرمانے لگے شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی وقال اعلم بان العلم فضل وفضل اللہ لا یؤتی عاصی۔ فرمایا میں نے اپنے استاد حضرت وکیع سے کہا حضرت میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے، میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے، تو آپ نے میری رہنمائی فرمائی کہ بھائی پھر گناہ چھوڑ دو، اس لیے کہ علم ایک نور ہے اور اللہ کا یہ فضل اور اللہ کا یہ نور گناہ گار کو نہیں ملتا، گناہ گار کو نہیں ملتا۔ وَمِنْهَا حِرْمَانُ الرِّزْقِ، عرض کیا نا کہ بہت سارے گناہوں کے اثرات ہیں جو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ ان میں ایک فرمایا حرمان الرزق، فرمایا آدمی رزق کی سے محروم ہو جاتا ہے، رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ مسند کی روایت ہے، اچھا اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا تو پھر پکی بات ہے نا بھائی، اللہ کے نبی سے بڑا کوئی سچا ہوگا؟ آپ کہیں گے میں جھوٹ بولوں گا تو میں کما لوں گا، میں ملاوٹ کر لوں گا تو کما لوں گا، پاگل ہے یہ وہ کرما رہا ہے جس کی چوکیداری کرے گا، اس کا رزق نہیں ہے، یہ اس کی نوکری کرے گا، اس کا رزق نہیں ہے، یہ اس کی جیب میں آئے گا، ہسپتالوں میں جائے گا، اس کا رزق نہیں ہے، اس کی تجوری میں آئے گا، وکیلوں کا ہے، اس کا نہیں ہے، اس کے پاس گھر میں آئے گا، اس کی نافرمان اولاد کا ہے، اس کا نہیں ہے، اس کے گھر میں بازار اکٹھا ہو گیا، مر جائے گا، وراثت میں غلط استعمال ہوگا، اس کا نہیں ہے۔ کس نے کہہ دیا اس کا؟ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ گناہ کی نحوست سے رزق کی برکت سے رزق سے محروم ہوتا ہے، پھر ہوتا ہے، ختم بات۔ آپ کہیں گے اس کے پاس تو بہت پیسہ ہے تو اس کی چوکیداری ہے، اس کا نہیں ہے، یہ بغاوت میں استعمال ہوگا، سرکشی میں استعمال ہوگا، اس کے آگ کے انگارے اس سے اور بنیں گے، اس کا نہیں ہے۔ ہمارا دیکھنا غلط، ہمارا تجربہ غلط، ہمارا مشاہدہ غلط، اللہ کے نبی کی بات سچی کہ رزق کی گناہ کی نحوست سے رزق چلا جاتا ہے، رزق کی برکت چلی جاتی ہے، یہ بات سچی ہے۔ تو مسند کی روایت ہے، فرمایا ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، کہ بندہ گناہ کی نحوست سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کما ان تقوی اللہ مجلبۃ الرزق وترک التقوی مجلبۃ للفقر، فرمایا جیسے تقوی رزق کو کھینچتا ہے ایسا ہی گناہ آدمی کے رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ تقوی رزق کو کھینچتا ہے، ومن یتق اللہ، اگر اللہ قرآن ہے، قرآن اللہ کہتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
میں اسے روزی وہاں سے دوں گا کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا. تو تقوی رزق کو کھینچتا ہے اور گناہ آیا ہوا گھر کا رزق اس سے بھی محروم کر دیتا ہے. آیا ہوا گھر میں رزق اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے. آئی ہوئی گھر کی دولت اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اللہ کرے یہ بات آ جائے. ومنہا فرمایا گناہ کی نحوست یہ ہے تھوڑا سا فرمایا تیسرا یہ ہے کہ وحشت یجدها العاصی فی قلبہ بینہ وبین اللہ لا توازنها ولا تقارنها لذت اصلا ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفی بتلك الوحشة وهذا امر لا يحس به الا من في قلبه حیا. سبحان اللہ. فرمایا گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ اس کے دل میں اور اللہ کے درمیان ایک وحشت سی ہو جاتی ہے. وحشت سی ہو جاتی ہے. اور فرمایا لیکن اس وحشت کو وہ محسوس کرتا ہے جس کے دل کے اندر زندگی ہوتی ہے. یہ بھی گناہ کا ایک اثر ہے کہ اسے اللہ سے ایک وحشت سی ہونے لگتی ہے. اور بس اوقات تو اتنی بڑھتی ہے قدم اٹھانا چاہے تو اللہ کی طرف اٹھتے نہیں ہے. قرآن کھولنا چاہے دل ہی نہیں کرتا. اللہ اللہ کے لیے بیٹھنا چاہے دل ہی نہیں کرتا. فرمایا یہ اسے محسوس ہوتی ہے جس کی دل میں زندگی ہو. اب جس کے اندر زندگی نہ رہے تو آیا گیا اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. کیا آیا اور کیا گیا, کیا آیا اور گیا. تو بات یہ چل رہی ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی گناہ کا زہر کھائے اور اس کا اثر نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے. اثر ضرور ہوتا ہے. وَمِنْهَا الْوَحْشَةُ الَّتِي تَحْصُلُ بَيْنَ وَبَيْنَ النَّاسِ. اسی گناہ کا ایک اثر یہ بتایا کہ اسے لوگوں سے وحشت ہونے لگتی ہے. پہلے اللہ سے وحشت ہونے لگتی ہے, پھر اسے لوگوں سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے. کئی ماں باپ کہتے ہیں بچے نے دروازہ بند کر لیا, باہر نکلتا ہی نہیں ہے, نکلتا ہی نہیں ہے. اس سے کسی سے بات کرنے کا دل ہی نہیں کرتا. بیٹی ہے اس کو کسی سے بات کرنے کا دل ہی نہیں کرتا. بولتی تو ایسا لگتا ہے کہ بس کسی کو کھا لے گی. لوگوں سے وحشت ہونے لگ گئی, وحشت ہونے لگ گئی. بیوی سے بات کرنے کا دل ہی نہیں کرتا, وحشت ہونے لگ گئی. تو گناہ کا اثر ہے پہلے اللہ اور بندے کے درمیان تعلقات خراب ہوتے ہیں, پھر بندے اور بندوں کے درمیان تعلقات خراب ہوتے ہیں. کوئی اللہ کا نہ رہے تو وہ اپنے باپ کا رہے گا, ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی اللہ کا نہ رہے بیوی کا رہے گا, ایسا نہیں ہو سکتا. ممکن نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو پہلے اللہ سے وحشت ہوتی ہے, پھر بندوں سے وحشت ہونے لگتی ہے. گناہوں کے اثرات ضرور ہیں, کوئی زہر نگلے اور اس کا اثر نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں ہے. وَلَا سَيِّمَ أَهْلَ الْخَيْرِ مِنْهُمْ. فرمایا اسے بندوں سے وحشت ہونے لگتی ہے, خاص طور پہ نیک لوگوں کی مجلس سے اسے وحشت ہونے لگتی ہے. فَإِنَّهُ يَجِدُ وَحْشَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَكُلَّمَا قَوِّيَتْ تِلْكَ الْوَحْشَةُ بَعُدَ مِنْهُ. جتنی یہ وحشت بڑھتی ہے اتنا ہی یہ نیک لوگوں سے دور ہونے لگ جاتا ہے. وَمِن مَجَالَسَتِهِمْ, اور ان کی مجلسوں سے بھی محروم رہتا ہے. وَحُرِمَ بَرْكَةَ الْإِنْتِفَاءِ مِنْهُمْ, اور ان برکتوں کی محفل سے محروم ہونے لگتا ہے. وَقَرُبَ مِنْ حِزْبِ الشَّيْطَانِ,
اور اس گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب نیک لوگوں سے وحشت ہونے لگ گئی تو شیطان کی جماعت سے مناسبت ہونے لگ گئی. جہاں گناہ ہوگے وہاں پہنچ جائے گا اور جہاں نیکی ہوگی وہاں نہیں جائے گا. جہاں غفلت کا ماحول ہوگا وہاں پہنچ جائے گا, جہاں اللہ کے تذکرے ہوں گے وہاں نہیں جائے گا. یہ گناہ کی نحوست ہے جو اسے کھینچ کے وہاں لے گئی اور یہاں سے محروم کر دیا. گناہ کے زہر کا اثر ہے. وَقَرُّ مِنْ حِزْبِ الشَّيْطَانِ بِقَدْرِ مَا بَعُدَ مِنْ حِزْبِ الرَّحْمَانِ. جتنا جتنا یہ رحمان کی جماعت سے دور ہوگا اتنا اتنا یہ شیطان کی جماعت کے قریب ہوگا. جتنا من حزب الرحمان, جتنا جتنا یہ رحمان کی جماعت سے دور ہوگا اتنا اتنا شیطان کی جماعت کے قریب ہوگا. اور کسی کو اللہ والوں سے, رحمان والوں سے, نیک لوگوں سے, اچھی مجلس سے, اچھی صحبت سے جوڑ دے, وہ اتنا اتنا شیطانی جماعتوں سے دور ہوتا رہے گا. شیطانی مزاج رکھنے والے لوگوں سے دور ہو جائے گا خود بخود. اس سے وہ لوگ بکھرنے لگ جائیں گے. وقال بعض السلف انی لأعصی اللہ فأرى ذلك في خلق دابتی و امراتی. بعض حضرات تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس نافرمانی کا اثر اپنی سواری میں دیکھ لیا, اپنی بیوی میں دیکھ لیا کہ وہ میرے مزاج کے مطابق استعمال نہیں ہو رہی, وہ میرا کہنا نہیں مان رہی. فرمایا اس کا اثر ہوتا ہے. لیکن اللہ ہمیں ایسی آنکھیں نصیب فرما دے کہ ہم گناہ کریں تو فوراً اس کے نتائج نظر آ جائیں. بعض لوگ کہا کرتے ہیں یار آج جھوٹ بولا نا تو آج ایسا ہو گیا, یار آج فجر کی جماعت رہ گئی نا تو آج دیکھو پورا دن نحوست کا گزرا. آج یہ ہو گیا نا, آج میں نے مجھ سے مارکیٹ میں یہ غلطی ہو گئی نا, دیکھو اس کا اثر یہ ہوا. آج میں نے کاروبار میں یوں گڑبڑ کیا نا, دیکھو آج اس کے نتائج دیکھ لی میں نے, یہ مصیبت آ گئی نہیں میرے گھر پہ. اللہ کرے یہ سمجھ اللہ نصیب فرما دے. اب تو سمجھ کیا ہوتی ہے, سب کچھ کرنے کے بعد یار کسی نے بندش کر دی ہوگی. میں نے ایک مثال دی, اگر میرے گھر میں گناہ بھی ہو رہے ہوں کہ وہاں گندی تصویریں بھی موجود ہیں میگزینوں کے اندر, فجر میں لوگ ڈنڈے بھی مارتے ہیں میرے گھر میں. ہاں غیبت تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی گھر ایسا بچ جائے. لیکن وہیں میرے ٹائل کے نیچے سے 5 تعویذ نکل جائیں, 5 تعویذ غیبت پر, گناہ کے چھوڑنے پر, نافرمانی پر ری ایکشن کا ہونا, نحوست کا ہونا, یہ اللہ نے کہا ہے, اللہ کے رسول نے کہا ہے, یہ کہا ہے. لیکن ٹائل کے نیچے سے 5 تعویذ نکل گئے. اب بتائیے میں عامل کے پاس جاؤں گا یا اللہ کے سامنے توبہ کروں گا؟ فوراً عامل کے پاس جاؤں گا. 5 تعویذ نکل گئے بھائی. حالانکہ ان تعویذوں سے نفع اور نقصان نہ اللہ نے بتایا ہے نہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے. اور نماز چھوڑنے پر, غیبت کرنے پر, غلط تصویریں گھر میں رکھنے پر اس کا نقصان اللہ نے بھی بتایا, اللہ کے رسول نے بتایا. وہ توبہ نہیں کریں گے, تعویذ اٹھا کے عامل کے پاس, انہیں سمجھاؤ میاں گناہ چھوڑ. کیا حضور پہ بھی جادو ہوا تھا بھائی؟ یہ جواب. ہاں تو حضور کی زندگی میں گناہ تو نہیں تھے نا, وہ تو کوئی نہیں سوچتا. تو 5 ٹائل کے نیچے سے نکل جائے 5 تعویذ, بس اب تو عامل کے پاس جائیں گے, توبہ وبہ نہیں کرنی. میں تو تعویذوں کی بات کر رہا ہوں, تعویذ کے بغیر ہی لوگ بھاگ رہے ہیں. ارے بھائی گناہ کا ری ایکشن گھر میں ضروری ہے, کاروبار میں ضروری ہے, اس کا بے برکتی بھی آئے گی, محبتیں بھی جائیں گی, ہاں رکاوٹیں بھی پیدا ہوں گی, طے ہے یہ. اور یہ بات اللہ اور اللہ کا رسول کہہ رہا. اس لیے میرے عزیزو کوشش یہ کرو کہ ہماری زندگیوں میں گناہ نہ رہیں. میں نہیں کہتا پوری رات تہجد پڑھیں اور پوری رات تسبیحات پڑھتے رہیں, یہ نہیں. لیکن کم از کم فرض درجہ دینداری کا تو یہ ہے اللہ کے لیے, فرض درجہ وہ یہ کہ میری زندگی میں گناہ نہ ہو. ہر گناہ سے بچنا فرض ہے, فرض. ہر نیکی کرنا فرض نہیں ہے, لیکن ہر گناہ سے بچنا فرض ہے. آنکھ کو حرام سے بچانا فرض, زبان کو غیبت سے بچانا فرض, کان کو موسیقی اور گندگی سے بچانا فرض, دل کو حسد اور کینہ اور بغض سے بچانا فرض. یہ فرض ہے. یہ تو کم از کم ہونا, یہ تو کم سے کم دینداری ہے کہ آدمی فرائض تو پورا کرے. یہ کم سے کم دینداری.
کہ کوئی گناہ میری زندگی میں نہ رہے. تو اتنا ہو تاکہ اللہ رب العزت اس کی برکتیں دینداری کی ہمیں آج بھی نصیب فرمائے اور کل بھی نصیب فرمائے. اور مشکل نہیں. اگر مشکل ہوتا تو اللہ ہمیں ان سے بچنے کے لیے کہتا نہیں. اس لیے کہ اللہ سے تو پیارا کوئی نہیں. ایک ماں اپنے بچے پہ وہ بوجھ نہیں ڈالتی جو بچہ نہیں کر سکتا, تو اللہ کیسے ڈال سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. ایک ماں اپنے بچے پہ وہ بوجھ نہیں ڈالتی جو بچہ نہیں کر سکتا. اگر ماں کہہ دے بیٹے ایک کین اٹھا جا گھی کا, اور بچہ چھوٹا سا, تو کیا کہیں گے؟ پاگل ہو گئی ظالم ہے ماں, تو یہ کیسے اٹھائے گا بیچارہ بچہ؟ یہی کہہ جائے نا, کین کہاں اٹھا سکتا ہے بچہ سا, ظالم ہے. ہاں, تو اللہ تو مہربانوں کا مہربان ہے اور شفقت کرنے والوں کا بھی پیارا رب ہے. وہ کیسے ایسی بوجھ ڈال سکتا ہے جو ہم اور آپ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں, آسان ہے, لیکن اللہ کے لیے ماحول میں جڑو, ماحول میں بیٹھو, دوست بدلو, ماحول بدلو, ہاں, اور اللہ سے مدد مانگو. سب آسان ہے. ہر گناہ سے بچنا آسان. اگر نہ ہوتا آسان, اللہ یہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں. ڈالا ہی اللہ نے اتنا بوجھ ہے جو ہم کر سکتے ہیں. لیکن ہم تھوڑا سا ماحول بدلیں, اللہ سے مانگیں, اور اپنے وقت کی صبح شام کے معمولات اہتمام سے کریں, پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہر گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے بھائی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.